اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اساتذہ اکرام، سعادت دارین کے نوشگفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر چلا دیے جائیں گے اور جب قبر کے لوگ زندہ کر دیے جائیں گے، اس وقت ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے آگے اور پیچھے بھیجا ہے۔ مسلمانوں، آسمانی مذاہب پر ماننے والی قوموں کا ایمان اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ تو عارضی اور ایک فانی زندگی ہے۔ اس کے اختتام پر ایک حقیقی اور دائمی زندگی کا آغاز ہوگا، اس کی ابتدا تو ہوگی مگر انتہا نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم کو اٹھا کر دیکھیں تو ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ زور ایمان بالآخرت پر ہی آپ کو ملے گا، کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصلی بنیاد اسی آنے والی زندگی پر قائم ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور پڑ جائے تو اعمال میں جان نہیں رہے گی، بلکہ اعمال ہی کہاں رہیں گے۔ انسان شتر بے مہار اور بے باک ہو جائے گا اور وہ اس ملحدانہ سوچ کو اپنا لے گا کہ اکبر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں سکتا۔ جب انسان کے دل میں یہ سوچ اور یہ عقیدہ بیٹھ جائے گا کہ نہ تو مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ ہی اپنے کیے کا کسی کو حساب دینا ہے، تو پھر اسے لوٹ کھسوٹ سے، ظلم اور زیادتی سے، دھوکہ اور فریب سے، رشوت اور حرام خوری سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ وہ وحشی درندہ بن جائے گا، وہ ڈاکو، لٹیرا، ظالم، قاتل اور بے خوف ستمگر بن جائے گا۔ وہ فرعون، قارون اور حامان بن جائے گا۔ وہ نمرود، شداد اور ابو جہل بن جائے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور ان کے دل نہیں مانتے، وہ غرور میں مبتلا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس شخص کا آخرت پر ایمان ہوگا، وہاں کے حساب و کتاب پر ایمان ہوگا، وہاں کے جزا و سزا پر ایمان ہوگا، وہاں کے سوال و جواب پر ایمان ہوگا، اس کی زندگی بالکل مختلف ہوگی، اس کا طرز عمل مختلف ہوگا، اس کی سوچ مختلف ہوگی۔ ممکن ہے کبھی تغافل کی وجہ سے اس سے بھی غلطی ہو جائے، ممکن ہے وہ بھی بتقاضۂ بشریت گناہ کر بیٹھے، لیکن جب اسے قیامت کا منظر یاد دلایا جائے گا، جب اسے وہاں کی جزا و سزا کا احساس دلایا جائے گا، وہ کانپ اٹھے گا اور فوراً اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سلطان ملک شاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اصفہان میں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ کسی گاؤں میں اس کا قیام ہوا، وہاں ایک غریب بیوہ کی گائے تھی جس کے دودھ سے 3 بچوں کی پرورش ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کے ملازموں نے اسے ذبح کر کے اس کے خوب کباب بنائے۔ غریب بڑھیا کو خبر ہوئی تو وہ بدحواس ہو گئی۔ بادشاہ کے آدمیوں کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا، ان میں سے کوئی فریاد سننے کے لیے تیار نہ تھا اور عوام میں کوئی ایسا باعثر شخص نہ تھا جو ایک لاوارث اور غریب بیوہ کا ساتھ دیتا۔ بڑھیا بیچاری پریشان ہو گئی، ساری رات اس نے پریشانی میں کاٹی۔ صبح ہوئی، دل میں خیال آیا آخر میں بادشاہ سے کیوں نہ بات کروں، آخر میں براہ راست بادشاہ سے کیوں نہ بات کروں۔ اللہ نے اسے اتنی بڑی سلطنت اسی لیے تو دی ہے کہ وہ مظلوموں کی داد رسی کرے اور ظالموں سے ان کی حفاظت کرے۔ چنانچہ بڑھیا نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کی، مگر شاہی محافظوں نے ایک غریب بڑھیا کی بادشاہ تک پہنچنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ بڑھیا نے کہیں سے خبر سن لی کہ بادشاہ فلاں راستے سے شکار کو نکلے گا، تو اصفہان کی نہر کے پل پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ کی سواری پل پر آئی تو اس نے جرأت کر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بڑی بے باکی سے کہا، اے علم ارسلہ کے بیٹے، کیا خیال ہے میرا انصاف اس پل پر کرو گے یا اس پل پر؟ جو جگہ پسند ہو منتخب کر لو۔
بادشاہ کو خوشامدی بڑھیا کی یہ بیوہ کی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، مگر انہیں زیادہ حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ بڑھیا کو ڈانٹنے کے بجائے یوں محسوس ہوا جیسے بادشاہ سناٹے میں آ گیا ہو، اس کے چہرے سے اس کے اندرونی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ فوراً گھوڑے سے اتر پڑے، انہوں نے کہا اماں جان پلسرات کی طاقت میرے اندر کہاں ہے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، میں اسی جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسی جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بڑھیا نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ بادشاہ نے لشکریوں کو اس نالائق حرکت پر سرزنش کی اور اسی وقت ایک گائے کے عوض 70 گائے دینے کا حکم دیا۔ بڑھیا مطمئن اور خوش ہو کر اسے دعائیں دینے لگے۔ جب بادشاہ سواری پر سوار ہوا جب بادشاہ سواری پر سوار ہوا تو سلطان ملک شاہ پر اس بڑھیا کی بات کا اثر یہ ایمان بالآخرت کا نتیجہ تھا۔ اگر اس کا آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو بادشاہ کے نشے میں مخمور ہو کر کہہ سکتے تھے کہ جاؤ، نہ مجھے اس ملک کی پرواہ ہے نہ اس ملک کی، لیکن روز قیامت پر یقین ہونے کی وجہ سے وہ بڑھیا کی بات سے لرز اٹھے اور انہوں نے اس پر ہونے والی زیادتی کا فوراً ازالہ کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت پر اگر سچا ایمان ہو تو ایمان انسان کو بہت سی برائیوں سے روک لیتا ہے اور بیسیوں اچھائیوں اور اعمال صالحہ پر اسے آمدہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ زور ایمان بالآخرت پر دیا گیا ہے۔ الفاظ بدل کر، انداز اور عنوان بدل کر بار بار قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رب کریم نے قسمیں اٹھا کر انسان کو ہوئے قیامت کا یقین دلایا ہے۔ سورہ داریات میں 4 قسمیں اٹھا کر، سورہ مرسلات میں 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سچ ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا اے نبی یہ تجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو ای وربی انہو لحق، ہاں مجھے میرے پروردگار کی قسم بے شک وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم ہمیں عاجز کرنے والے نہیں۔ ایمان بالآخرت کے عقیدے کو اتنی تاکید، اتنے زور اور اتنے تکرار کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جب تک جنت دوزخ اور حشر و نصر پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک معمولات کو ماننے اور منہیات کو چھوڑنے پر دل کو صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، قیامت کا حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے ظالم اور جفاکار گزرے ہیں جو ساری زندگی بے کس انسانوں پر ظلم بھی ڈالتے رہے اور عیاشیاں بھی کرتے رہے، انہیں ان کی ظلم کی پوری طرح سزا نہیں مل سکی۔ حلال اور حرام طریقے سے سونے اور چاندی سے اپنی تجوریوں کو بھرنے والے کتنے ہی ساہوکار ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا، لیکن انہیں دنیا میں ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں حاصل رہی۔ ان کے مقابلے میں کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں جن میں سے کسی نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، کسی نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، کسی نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر ان میں سے کوئی ایسا تھا جس کی زندگی پر تہجد قضا نہیں ہوئی، کوئی صائم الدہر تھا، کوئی مرتے دم تک دعوت و تبلیغ اور جہاد کے میدان میں سرگرم عمل رہا، لیکن ان میں سے اکثر مادی پریشانیوں کے شکار رہے، نہ انہیں پہننے کو ڈھنگ کا لباس ملا، نہ پیٹ بھر کر کھانا میسر آیا، اور نہ ہی کوئی راحت بخش مکان ملا۔ ان کی ساری زندگی پریشانیوں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزر گئی ہے۔ اگر زندگی صرف دنیا کی زندگی ہوتی جس کا آغاز بھی اس دنیا میں ہو جاتا اور اس کا اختتام بھی اس دنیا میں ہو جاتا، نہ کوئی دار الجزا ہوتا، نہ ہی دار الحساب ہوتا، نہ حشر و نشر ہوتا، نہ سوال و جواب ہوتا، نہ حساب و کتاب ہوتا، نہ جنت ہوتی تو نہ دوزخ ہوتی، تو اس کا مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ہوتا کہ اللہ نے عدل کا معاملہ نہیں کیا، نہ بروں کو سزا ملی اور نہ نیکوں کو جزا ملی۔ حالانکہ اللہ عادل ہے، وہ خود بھی عدل کرتا ہے اور انسان کو بھی عدل کی تلقین کرتا ہے، اور اس کی نظر میں اچھا حکمراں، اچھا انسان اور اچھا منصف وہی ہے جو عدل کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے انسان آج بھی اپنے ناقص علم کے مطابق عدل کرتے ہیں اور اچھے اور بروں کو ان کے اعمال کی سزا و جزا دیتے رہتے ہیں۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ذات جو عالم الغیب ہے، وہ جو ظالم اور مظلوم کو ہم سے کہیں زیادہ اچھی طرح جانتا ہے،
وہ جو عدل کا خالق اور عادلوں کو عظمتوں سے نوازنے والا ہے، وہ جو ظلم سے روکنے والا اور ظالموں کی گردنیں توڑنے والا ہے، تو کیا وہ نیکوں کو سزا اور بدوں کو سزا دے کر عدل انصاف کا ثبوت نہیں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ جن لوگوں نے گناہ کمائے انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی موت اور زندگی دونوں برابر ہو جائے۔ ان کا یہ خیال بہت برا ہے۔ معزز سامعین اکرام، قیامت کا وقوع تو یقینی ہے، خواہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف کہیں یا کچھ اور۔ ایک دن ایسے آنے والا ہے جب یہ بزم کائنات درہم برہم ہو جائے گی، یہ بلند و بالا عمارتیں بے وند خاک ہو جائے گی، آسمان و زمین کے کرے ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے، پھر ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا ہوگا۔ وہاں کا نظام اس دنیا کے نظام سے مختلف ہوگا، وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے مختلف ہوگی، وہاں کی نعمتیں یہاں کی نعمتوں سے مختلف ہوگی، وہاں کی سزائیں یہاں کی سزاؤں سے شدید ترین ہوگی۔ قیامت بھی ایک سلسلہ ہوگا جو بزم ہستی کو زیر و زبر کر دے گا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سلسلے آتے رہے ہیں اور اب بھی آتے ہیں، جہاں کہیں سلسلہ آتا ہے وہ آباد شہروں کو چند لمحوں میں وحشتناک کھنڈروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ قیامت بھی ایک سلسلہ ہوگا، وہ اچانک حقوق پذیر ہو جائے گا۔ اس حقوق کی تاریخ متعین نہیں کی جا سکتی، مگر وہ ایک عظیم ترین اور بے مثال سلسلہ ہوگا۔ اس جیسے سلسلے کا انسان نے شاید تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ جب رونما ہوگا تو سورج میں نور ہو جائے گا، ستارے جھٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، سمندر بہا دیے جائیں گے، انسان پریشان پروانوں کی طرح دیوانے پھر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت ایک بڑی قیامت کا سلسلہ بڑی بھاری چیز ہے، جس دن تم اس کو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنے حمل کو ڈال دے گی، تجھے لوگ نشے میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یوں تو ماں اپنے بچوں سے ہر وقت محبت کرتی ہے، چاہے وہ جوان ہو جائے یا بوڑھے ہیں، ماں کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اس کی تکلیف سے اسے دکھ ہوتا ہے، ان کی راحت سے اسے خوشی ہوتی ہے، لیکن بچے کی رضا یعنی دودھ پیتے زمانے میں ماں کی محبت کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے، اس کی ذرا سے تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتی ہے، لیکن قیامت کا منظر کچھ ایسا ہولناک ہوگا کہ ماں جیسی شدید محبت کرنے والی ہستی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، بھائی کو بھول جائے گا، باپ بیٹوں کو بھول جائیں گے، بیٹوں کو بھول جائیں گے، بیٹے باپ کو اور باپ بیٹوں کو بھول جائیں گے، بھائی سے وہ موڑ لے گا، اس سے کوئی نہیں موڑیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے بدلے میں میرے بھائی کو اور میرے بیٹے کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس دن مجرم لوگ تمنا کریں گے کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے میں اپنے بدلے میں فدیہ دے دوں، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے اس خاندان کو جس میں رہا کرتا تھا اور تمام اہل زمین کو، پھر یہ اسے نجات دلا دے۔ لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کو سزا دی جائے، مجرم کے بدلے غیر مجرم کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، صاحب عمل کے بجائے کسی نکمے کو جنت میں داخل کر دیا جائے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جس شخص نے نیک اعمال کیے اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا، اور جس نے برے اعمال کیے اس کی برائی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔